اوپر سے ٹالرنس کا بھی ادھر آ جاتا ہے کہ جب آپ کا روزہ ہو ایگزیکٹلی کنٹرول کرنا ہوتا ہے یور مائنڈ باڈی اینڈ تھنکنگ، ہر چیز پہ آپ کے ایموشنس پہ کنٹرول ہے کہ کوئی چیز نہیں لیتے، تو یہ بہت زبردست ٹائم ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑا مطلب وہ دے گیٹ اینگری اینڈ اسٹف کہ اگر آپ ان کے سامنے، ویسے تو لہٰذا کو کھانا نہیں چاہیے کسی کے سامنے، عزت، کیونکہ ایک تو رسپیکٹ ہوتا ہے بیکاز آف دیٹ یو شوڈنٹ بی ایٹنگ ان فرنٹ آف پیپل. لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود بولتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے سامنے مت کھاؤ، میرا روزہ ہے. وہ مجھے بڑا غلط لگتا ہے. اور اگر آپ بھی جاؤ تو کہتے ہیں روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہو. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی انوائرمنٹ میں، اب دوسرے ممالک میں اب روزہ ہوتا تھا تو ہمارے روزے ہوتے، دوسرے لوگ جو ہے سب کچھ کھاتے، انجوائے کرتے، پیتے، ہر چیز ہمارے سامنے. ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری روزہ ہے کہ نہیں ہے. جی جی جی. تو اس وجہ سے ہم کوئی تو برداشت ہی تو روزہ ہے نا، کہ برداشت کریں، انسان پیاس کو برداشت کرے، بھوک کو برداشت کریں، اور آپ برداشت کریں خوشبو کو، کھانے کی خوشبو کو، ہر چیز کو برداشت کریں. بلکہ کھانے سے کہتے ہیں کہ روزے سب سے پہلے ثواب کا کہ آپ جو کھجور ہاتھ میں پکڑ کے جب اذان ہو جائیں تو اس سے پہلے چند منٹ پہلے آپ کھجور ہاتھ میں آپ کے ہو تو وہ اور زیادہ، کیونکہ برداشت کر رہے ہیں آپ نا، سارے کچھ برداشت کر رہے ہیں، کنٹرول آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے یہاں پہ پچھلے مہینے سے برداشت کر رہے ہیں شیف عالیہ کے کھانوں کی خوشبوؤں کو. بالکل، آپ لوگوں کا تو بڑا ہمت ہے کہ آپ لوگ واقعی برداشت کریں اتنے اچھے کھانے. اور پھر مگر برداشت، یہی سوچ ہماری اچھی ہے نا، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی روزہ کھلے گا تو ہمیں کھانے کو ملے گا، تو ہم جتنی دیر تک انتظار کر سکتے ہیں وہ انتظار کا جو لمحہ ہوتا ہے اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. میٹھا ہوتا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل میٹھا، انتظار کا یا صبر کا دونوں. یہ میں نے اپنی اردو میں ایک سینگ بنا لی ہے بھائی آج. صحیح ہے. اردو میری، ہم دونوں کی تھوڑے سے میرے خیال میں اردو میں گڑبڑ ہے. میرا خود بھی، اگر کہ میں نے بکس لکھی اردو میں، کافی کتابیں میں نے لکھی ہے، اچھا، مگر پھر بھی چونکہ آپ کے اگر خود مادری زبان نہیں ہے تو تھوڑا بہت اردو میں تو لازمی فرق آ جاتا ہے. مگر الحمدللہ ابھی تک جو بھی لوگ ہیں، کبھی 1000 لوگ بھی میری کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ لیتے ہیں، سب بالکل صحیح سمجھ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں؟ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج کتاب لکھی، بہت اچھی کتاب ہے، اور یہ نیچرل تھراپیز پر مشتمل ہے. اس میں میڈیسن وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں. نیچرل تھراپیز جو الٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے وہی ہے. جس طرح اس میں ہے میڈیٹیشن ہے، یوگا ہے، اور کلر تھراپی ہے، مائنڈ پاور، کیسے مائنڈ ٹیکنیک سے کس طرح ہم یوز کریں ڈپریشن کا علاج کریں ہم. یوگا کی ٹیکنیک سے، یوگا میڈیٹیشن ہے، باقی جو میڈیٹیشن کے جو میتھڈس ہے، بہت سے میتھڈس میں نے بتائے اس میں. اور ٹیکنیک سے یہ کہ ہوتا کیسے، علامات ہے اس کی، وجوہات ہے ڈپریشن کے علامات، ڈپریشن کے وجوہات، پھر علامات ہے ان کی کہ کس طرح کے سمٹمز کس طرح ہوتے ہیں اور کس طرح انسان مبتلا ہوتا ہے اس چیز پہ، اور کیسے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. میتھڈس بتائی، بہترین میتھڈس میں نے بتائے ان میں. کہ ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ ویسے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں، مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ قوم ڈپریشن کے تھرو ہی جا رہی ہوگی. پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن ہو رہی ہے، کہ ہم لوگ کتنی عادت ہوگی ہر چیز کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ڈپریشن کے سمٹمز پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈپریشن کا علامت آ جاتے ہیں، تو انسان اور گھبرا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے خود اس کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھیں اگر یہ کتاب پڑھتے ہوئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کتاب پڑھتے ہوئے تو بھی ڈپریشن کے شکار. بالکل، میں نے I've been through this. I was reading this novel اور بالکل ناول میں جو ہوتی ہے، یا جو کچھ لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں سے ڈپریشن ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پچھلے شو میں اپنے وہی ڈراموں کی بات کر رہے تھے نا، بالکل صحیح مجھے یاد ہے. زندگی میں کچھ کم ڈرامہ نہیں ہے. تو وہ جو کتاب ہے یہ اتنا بہترین کتاب ہے کہ یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے آپ اپنے آپ کو جان لیں، اور اس طرح ڈپریشن، جس طرح ٹینشن ہے، اور بھی بہت سے ذہنی الجھن ہے. سر ٹینشن ڈپریشن نہیں تو سر لکھا ہے کہ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، میں نے ان کا نام دیے نیچرل طریقے سے. مگر ان میں بہترین جو طریقہ ہے
اور بھی ٹینشن کی ہے، ڈپریشن کی ہے، انزائٹی ہے، اس طرح سٹریس ہے، جو بھی اس میں جو بھی نفسیاتی جو آج کل جو لوگوں کو ہو رہے یہ پرابلم، وہ سب کے سب کا اس میں ہے علاج ہے کہ ہوتا کس چیز سے ہے، کیسے ہوتا ہے، لوگوں کے ذہن کیسے کام کرتا ہے، وہ ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے اپنے ذہن کو ٹینشن ڈپریشن کی طرف. ایک بہترین کتاب ہے. اور ایک اور کتاب ہے جو شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا ہے، اور ایک ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل. ماورائے علوم میں پھر جتنی بھی یہ الٹرنیٹیو میڈیسن کی تقریباً بہت سی طریقے ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں. یہ مراقبہ بھی ہے اس میں، اور کلر تھراپی ہے، PMBL ہے، دا پاور آف مائنڈ ان باڈی لینگویجز، NLP ہے اس میں، اور اس میں جو ہے یوگا کی طریقے ہیں، بہت سے اور اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مائنڈ پاور کی بات کی تھی، یہ پاور آف دا مائنڈ، اس پہ ذرا اور فردر گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ مائنڈ جو ہے ہم جو ابھی جو نئے ریسرچ ہوا ہے تو ہم استعمال کریں 3 to 4%. باقی اپنے ساتھ کوئی بھی شخص یعنی عام انسان وہ اپنے ساتھ اس دنیا سے چلے جاتا ہے، لے جاتا ہے ان یوز. جی بالکل. تو جو دنیا کے جو بہت ہی یعنی جنہوں نے بہت سی ایجادات کی ہے، ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی کامیاب لوگ ہیں، اور جن کے جس طرح آئنسٹائن ہوا، دوسری جو بہت سی کامیاب لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے صرف کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10% پاور کو استعمال کیا. جیسے آئنسٹائن کی بات کرتے ہیں کہ 10% انہوں نے استعمال کیے. آج کل تو سب آئنسٹائن ہے یہاں پر سب بیٹھے ہوئے، کیونکہ ایجادات آپ وہ ایک زمانہ تھا ٹھیک ہے اس وقت کا. آج کل جو مائنڈ یوز ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اضافہ یوز ہو رہا ہے، کیونکہ آج کمپیوٹر کا دنیا ہے، آج وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اس سے تھوڑا زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں پہلے سے. مگر یوز کس چیز کے لیے کرے؟ مشین کے لیے یوز کرے، مصنوعی طور پہ یوز کر رہے. تو وہ جو تھا وہ ایک نیچرل تھا، جو بھی مقصد جو ایجادات ہوئے، جو لوگوں نے بڑے بڑے دنیا میں کام کیے. اس کی تو بڑی سمپل سی ایگزامپل جیسے کیلکولیٹر ہے اب ہمارے پاس. ایک زمانے میں مینٹل میتھ پہ بہت دھیان دیا جاتا تھا کہ جو بھی میتھ کرنی ہے وہ مینٹلی کریں، اور اب کیلکولیٹرز اتنے آ گئے، ہم لوگ خود بھی اتنے ہینڈی کیپ ہو گئے کہ ہم سے مینٹل میتھ بالکل نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک ادھر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے مشینس کے اوپر، ان دا سینس کہ فون کے اوپر بھی کیلکولیٹر، فون کے اندر کیلکولیٹر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی پاسبل نہیں. مگر یہ چلو یہ ضروریات ہے، ضروری ہے، مگر تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اس مصنوعی دنیا سے ہٹ کے بھی کچھ کرنی چاہیے، کچھ سوچ. مگر آج پاسبل نہیں ہے، کیونکہ مصنوعی دنیا نے ہمیں اتنا گے لیے کہ ہم اکیلا رہ نہیں سکتے ہیں. تمام ہمارا جو سروکار ہے وہ ٹی وی سے ہے، کمپیوٹر سے ہے، ہمارے موبائل سے ہے. ہم مشین سے اتنا اٹیچ ہے کہ ہم پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں اور اس طرح چیزوں کو ریموو کریں. تو آج کا جو تھا یعنی آج کا جو ہمارا جو تھا ایونٹ، جو بات تھی اس پہ، تو کیا ابھی آپ اس چیزوں سے آپ ریلی بتائیں کہ آپ کو گھبراہٹ تو نہیں ہے اس چیز سے؟ ابھی اب نہیں ہے نا، بلکہ آپ کا ایک اصلی گن بھی لے کر آ جائیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. بالکل لیں، کوئی نہیں ہوگا. میں سوچنے میں نہیں لگ رہا، لیکن اب پتہ نہیں سامنے آئے گا تو کیا. بالکل میں بالکل یعنی اب آپ سے بالکل وہ ریموو ہو گیا. اب میں آپ بالکل آزمائیں، گھر میں آزمائیں. کل کے شو میں ہم اس پہ بات کریں گے. تو کہ ناظرین کو یہ ضروری ہونی چاہیے کہ یہ اپنے خوف کو، یہ ایک مثال تھا، یعنی یہ کیسے دور کرنا، یہی فارمولا کو استعمال کریں اپنے طور پہ. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو کروایا. اپنے طور پہ یہ فارمولا کو استعمال کریں تو وہ ریموو ہو جائیں گے اس کے ذہن سے. مطلب آپ سوچیں یہ کہ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اس چیز کے ساتھ.